بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید پروگرام تجزیے میں. جی ہاں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم مولوی. بات کریں گے تعلیم کی، جس کی فکر ایک ماں کو اور ایک باپ کو اس وقت سے لگ جاتی ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے. خاص طور پہ آج کل تو یہ دور ہے کہ ماں جب پیٹ سے ہوتی ہے تو اسے پریشانی ہوتی ہے، فکر یہ ہوتی ہے عام طور پہ، بلکہ عام نہیں بلکہ خاص طور پہ میں کہوں گا پاکستان اور ہندوستان میں، کہ میرے بچے کا کس اسکول میں ایڈمیشن ہوگا. جی ہاں، اور بہت سے اسکول تو یہ کہتے ہیں ماں جب پریگننٹ ہو اسی ٹائم پہ آپ آ کے، بلکہ اس ٹائم پہ اسکول سے آپ کوارڈینیشن کریں اور رجسٹریشن کرائیں. اور بہرحال کہتے ہوئے مجھے تو عجیب سا لگتا ہے، پر آج کل کی ماؤں کو یہ عجیب سا نہیں لگے گا، بلکہ یہ ایک عام بات ہو جائے گی. جیسے کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ یہ عام بات ہے کہ جی آپ نے جانا ہے بچے کے لیے رجسٹریشن کرانا ہے مختلف اسکولوں میں. اور پھر یہاں پہ پھر ایک بات آ جاتی ہے برانڈز کی. جی ہاں، اسکول میں بھی برانڈنگ ہو گئی ہے. پاکستان میں خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو برانڈ اسکولز میں شامل نام آتا ہے سر فہرست، وہ ہے گرامر اسکول. جی ہاں، جس کے لیے ماں باپ یقین کریں ارب پتی کروڑ پتی ماں باپ صبح 4 بجے سے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں ایک رجسٹریشن فارم لینے کے لیے. اس کے علاوہ اگر لڑکیوں کے اسکول کی ہم بات کریں، جیزس اینڈ میری. جیزس اینڈ میری نام بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا اسکول کسی زمانے میں تھا، پر اب وہ بھی برانڈ کے نظر ہو چکا ہے. جی ہاں، یہ گرامر اسکول، جیزس اینڈ میری، یہ وہ اسکول ہوتے تھے جو بنایا تھا اس لیے کہ بچوں کے عام بچوں کے، یعنی غریب امیر جو بھی بچے ہیں اس میں آ کے تعلیم حاصل کریں. پر کیا آج کے دور میں آج کل ان اسکولوں میں کیا کوئی غریب بچہ پڑھ رہا ہے؟ سچ بولوں شاید ہی کوئی پڑھ رہا ہوگا. وہ بھی اس لیے انہوں نے ڈالا ہوگا تاکہ جسے کہتے ہیں نا آٹے کے نمک کے برابر، تاکہ لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ وی آر ناٹ اے منی میکنگ اسکول. بٹ از اٹ ٹرو؟ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر تعلیم جو ہے اس وقت جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، وہ سارے منی میکنگ مشینز ہو گئے. اور باہر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کس طرح سے اپنی تعلیم حاصل کریں گے، کیونکہ اسکول کی جہاں تک اگر ہم بات کریں تو اسکول تو مفت ہوتا ہے، پر آگے جا کے یونیورسٹیز بہت مہنگی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ امریکہ میں، یورپ میں، مختلف ممالک میں. پر بات یہی آتی ہے کہ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ بچے کو اچھے سے اچھا تعلیم دے، اور ماں باپ کی پریشانی ایک ہی ہے، اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے: میرا بچہ پڑھ نہیں رہا، کیا بنے گا میرے بچے کا، کیسا ہوگا اس کا مستقبل. روزانہ ماں باپ کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے بچوں سے، اس لیے کہ پڑھو 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 پڑھو. تو کیا آپ کے لڑنے سے، کیا آپ کے چیخنے سے، کیا وہ بچہ پڑھنے لگے گا؟ آج اس کے اوپر ہم تجزیہ کریں گے، کیونکہ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ بچے کو آپ جتنا بھی ڈانٹیں، جتنا بھی ماریں، آخر کار جس بچے نے نہیں پڑھنا ہوگا وہ نہیں پڑھے گا، اور پھر آپ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ یہ بچے کا کیا ہوگا. اب اس کے اوپر جب ہم تجزیہ کریں گے تو ایک چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے. بڑی اہمیت اس لیے رکھتی ہے کہ تعلیم کی جو ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہم ڈگری کے لیے تعلیم لے رہے ہوتے ہیں یا نالج؟ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. جی ہاں، یہ اس لیے اہمیت کی بات ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی سے میں نے یہ ڈگری لی، اور بعد میں کیا وہ ڈگری سے وہ پیسے والا بن جاتا ہے؟ کیا اس ڈگری سے اسے نالج ہوتی ہے؟ کیا جسے ہم کہتے ہیں نا جو تعلیم جو ہے کیا اس کو بدل دیتی ہے اس انسان کو؟ اس ڈگری کی میں بات کر رہا ہوں. جی ہاں، اور دوسری طرف آتا ہے ڈگری کے علاوہ لوگ کہتے ہیں ہی از این انٹلیکچوئل، بہت ہی ایجوکیٹڈ ہے، فل آف نالج، پر لوگ اس سے اس کی ڈگری نہیں پوچھتے. تو کیا وہ شخص کامیاب ہے یا وہ شخص جس کے پاس ڈگری ہے؟ 70% دیکھا گیا ہے سروے میں کہ لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں دنیا بھر میں، نالج کم ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ دنیا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے جبکہ اتنے یونیورسٹیز، اتنے کالجز، اتنے اسکولز
بچوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں. تو یہ سروے کیوں آیا ہے کہ زیادہ تر بچوں کے پاس ڈگریز ہے, نالج نہیں ہے پہلے کے مقابلے میں. تعلیم کے ادارے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہر تعلیمی ادارہ ایک سے بڑھ کر ایک کتابیں رکھتا ہے, ایک سے بڑھ کر ایک ٹیچر رکھتا ہے. تو یہاں فیلئر کہاں ہے؟ ذرا سوچئے گا کہ بچہ فیل کہاں ہو رہا ہے. یا بچہ فیل ہو رہا ہے اس کے اپنی وجہ سے, اسکول کی وجہ سے, یونیورسٹی کی وجہ سے, یا آپ کی وجہ سے. بچے کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع سے ایک جنگ شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں, وہ ہے تعلیم کی جنگ. آپ پہلے دن سے جب بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں کے باہر بچے رو رہے ہوتے ہیں, آپ کھینچ کھینچ کے لے جا رہے ہوتے ہیں. 2 سال کی عمر میں اسے پریپیئر کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی اچھی مونٹیسری کی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں پاس ہو جائے. مجھے تو بہت عجیب سا لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ بچے کا 2 سال کے بچے کا ٹیسٹ. سوچئے. خیر, آپ کیا سوچیں گے, میں کیا سوچوں گا, اب نظام ایسا بن گیا, ہم سب کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے. پر آخر یہ کب تک ہوگا؟ اب بچہ پیدا ہوا ہے, بچہ 2 سال کا ہو گیا اور 2.5 سال کا, اس کو پوری طرح سے پریشر دیا جا رہا ہے. بچے کو اسی 2.5 سال کی عمر میں کسی نہ کسی طرح کر کے پریشرائز کر کے بہت سے ماں باپ اس بچے کو ایڈمیشن دلا دیتے ہیں. اور بہت سے بچے جو کہ کہتا ہوں کہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں قدرتی طور پہ. اللہ پاک نے ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھا ہے, پر کچھ بچوں میں ایسے ٹیلنٹ ہوتا ہے جو میمورائز جلدی کر لیتے ہیں, یاد جلدی کر لیتے ہیں. کچھ بچوں میں ایسے ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ ان میں ایک کانفیڈنس لیول پیدائشی ہوتا ہے. تو خیر وہ تو قدرت کی بات ہے, پر مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ ٹیسٹ لینے والے پاکستان اور ہندوستان میں جو بیٹھے ہیں, جو 2 سال کے بچے کا ٹیسٹ لیتے ہیں, ان سے کوئی یہ پوچھے کہ آخر یہ ٹیسٹ ہے کس چیز کا. I can't understand کہ یہ کس کرائٹیریا پہ دے رہے ہوتے ہیں اور کیوں کسی کو فیل کرتے ہیں اور کیوں کسی کو پاس کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت بڑی بحث ہے, اور وہ کہتے ہیں نا every person has got a justification. ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے. آپ شیطان سے بھی پوچھیں گے, اس کے پاس بھی جواز ہے. تو کیا یہ جواز صحیح ہے کہ ایک 2 سال کے بچے کا ٹیسٹ لیا جائے؟ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے. دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک تعلیمی یافتہ ہو, اگین ڈگری والا نہیں, نالجبل ہو, ایسا شخص ہو جس کے پاس جب بڑا ہوگا, دنیا میں آئے گا, جب لوگ آئیں گے تو لوگ کہیں گے بڑا تعلیمی یافتہ انسان ہے, بڑی نالج ہے اس میں, تو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو سکول ہے, جو مدرسہ ہے, جو یونیورسٹی ہے, وہ ہے ماں باپ کی. جی ہاں, لوگ اکثر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ سب سے اچھا جو آپ کے بچے کو سکھاتا ہے وہ ہے آپ کا باپ اور آپ کی ماں. جی ہاں, میں ایک بچہ ہوں تو میرے سب سے پہلے مجھے جو سکھایا تھا وہ باپ نے سکھایا. کیسے؟ انگلی پکڑ کے چلنا. چلنا کسی اسکول میں نہیں سیکھتا بچہ, کسی یونیورسٹی میں نہیں سیکھتا, کسی ادارے میں نہیں سیکھتا. سب سے پہلے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ بچہ سیکھتا ہے, اور وہ بچے میں کانفیڈنس ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ ماں کی بات آپ کیوں نہیں کر رہے. ماں تو ممتا سے بھری ہوئی ہوتی ہے, وہ بچے کا ہاتھ کبھی چھوڑے گی ہی نہیں کہ کہیں بچہ گر نہ جائے. اسی لیے باپ سے وہ سیکھتا ہے, کیونکہ باپ چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ باپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس حد تک میں اس بچے کو آزادی دے سکتا ہوں. اس بات پہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بات ہے نا, کس حد تک آزادی دے سکتا ہوں, یہ باپ کی جو تربیت ہے یہ اس بچے کے لیے جوان ہونے تک کام آتی ہے. اور باپ اسی طرح جس طرح انگلی پکڑ کے چلا رہا ہوتا ہے نا, ایک وقت آتا ہے کہ وہ انگلی چھوڑ دیتا ہے. بچے کو اس دنیا میں اکیلا اس دنیا میں لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ باپ ظالم ہے اور ماں بہت محبت کرنے والی ہے, اس لیے کہ باپ اسے مینٹلی طور پہ, فزیکل طور پہ, ہر چیز پہ پریپیئر کرتا ہے, کیونکہ وہ یہ دنیا دیکھ چکا ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اس بچے نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے.
اس لیے لوگ اکثر کہتے ہیں ماں باپ کا ہونا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ میں ریکویسٹ کروں گا جن لوگوں کے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, جن میاں بیویوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, برائے مہربانی یہ جھگڑے بند کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ان جھگڑوں کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کا مستقبل خراب کر دیں گے. اینڈ ڈیفینیٹلی یہ میں نہیں کہہ رہا, وسکونسن یونیورسٹی بھی یہ کہہ رہی ہے جو کہ ریسرچ میں ہے, اور وہاں پہ جو پروفیسر ہیں انہوں نے لیٹسٹ جو ریسرچ انہوں نے کی ہے, کہنے کی چلڈرن who have mother and father and they are living happily, their children study better than the rest of the world children. تو وہ کیوں ہے؟ ان کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہر چیز سیکھتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مائیں اکثر باپ کو منع کرتی ہے سگریٹ مت پیو, بچے کے سامنے اچھا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ صحت بھی خراب ہوتی ہے اور اس کا ذہن بھی, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. سب سے پہلا سکول اس کا گھر والے ہیں. بہرحال ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے بہتر سے بہتر کریں, پر پھر اگین وی آر گیونگ ایکسکیوزز. کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ بچہ خراب ہوا تو فلاں کی وجہ سے, اس کی وجہ سے, اور ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک بہترین ایجوکیشن حاصل کریں تو اسے انوائرمنٹ دے. اینڈ ڈونٹ فورس یور چلڈرن. ہماری یہاں کیا ہے, فورس بہت کرتے ہیں. آپ فورس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے آزاد چھوڑ دیں اور جو کچھ کرنا ہے کرنے دیں, نہیں. دیکھیں آپ اس کی سوچ کو, بچے کی سوچ کو سمجھے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. پر لوگ اکثر یہ کرتے نہیں ہیں, زبردستی بچے کو کہیں پہ بھی آپ بٹھائیں گے. آپ یقین رکھیے گا, آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھ لے, وہ بچہ نہیں سیکھے گا. یہاں تک کہ آج کل لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق آپ آدھے گھنٹے کے لیے بچے کو پڑھائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے اسے ریلیکس دیں, اسے پڑھائی سے ہٹا دیں. اس طرح سے کرتے ہوئے پھر دوبارہ آدھے گھنٹے میں لائیں گے تو اس کا جو فوکس ہوگا یاد کرنے کا, سمجھنے کا, وہ بڑھ جائے گا. دوسری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بچوں کو نیند آنی چاہیے پراپرلی. کہاں سے نیند آئیں گی؟ آج کل کیا آپ دیکھ رہے ہیں ماں باپ خود 11, 12, 1 بجے تک تو گھوم رہے ہوتے ہیں. سوری ٹو سے میں بھی ایک باپ ہوں, اور معاشرہ ایسا ہو گیا, یا ٹی وی چینلز ہو گئے یا واٹس ایپ یا ڈرامے. تو اس وجہ سے ماحول ایسا بن گیا ہے کہ پیرنٹس دیر سے سوتے ہیں تو بچے بھی دیر سے سوئیں گے, اور نیند جب پوری نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا کہ وہ بچہ چڑچڑاپن آئے گا, وہ بچہ اپنا فوکس نہیں کر پائے گا تعلیم پہ. پر ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, آج کی بات میں بڑی کھری باتیں کروں گا, ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے, کہ کچھ ماں باپ ایسے کرتے ہیں, خود تو سو نہیں رہے, بچے کو کہتے ہیں سو جاؤ, 9 o'clock, it's time to sleep, سو جاؤ. تو وہ اچھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہا ہوتا ہے. مے بی اگر وہ چھوٹا ہو ڈر کے مارے سو جائے گا, بٹ ہی وونٹ ہیو اے نائس سلیپ. جسے کہتے ہیں نا, ایک اچھی صحت کے لیے, ایک اچھے دماغ کے لیے اچھا نیند کا ہونا ضروری ہے. اور اچھی نیند اس وقت آئے گی جب سکون کی نیند ہو. آپ سٹریس میں اگر بچے کو سلائیں گے تو وہ نیند اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں جو نانی دادیاں ہوتی تھی بچوں کو کہانیاں سناتی تھی, بڑے پیار سے سلاتی تھی, اور صبح جب بچہ اٹھتا تھا بہت ہی فریش محسوس کرتا تھا. پر آج کل ماں باپ جب پریشر سے سلاتے ہیں, بہت سے اسٹرکٹ پیرنٹس میں نے دیکھا ہوا ہے, اور وہ غلط کر رہے ہیں. میں آج اپنے تجزیے سے یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ اگر زبردستی سلاتے ہیں, ایک ٹارچر کے طریقے سے سلاتے ہیں, تو اسے نیند, آنکھ تو بند ہو جائے گی پر ہی وونٹ ہیو اے ساؤنڈ سلیپ. تو اس پہ ذرا ذہن رکھیے گا کہ بچوں کو سلاتے وقت ایک اچھے ماحول میں سلائیے, اور کوشش کیجئے کہ ان کو احساس ہو کہ رات ہو چکی اور سب سو رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں تو سو جاؤں گا, اس کے بعد میری امی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہوگی, ابو کہیں چلے جائیں گے. تو وہ ایک زمانہ جو پرانا زمانہ تھا نا, جس میں بچوں کی تربیت اور تعلیم صحیح ہوتی تھی, وہ زمانہ یہ تھا جب ماں باپ, بچے, پوری فیملی جو ہے نا وقت پہ سو جاتی تھی, اور صبح سویرے فجر کے ٹائم اٹھتے تھے, ایک ساتھ ناشتہ ہوتا تھا. تو آج کل کیا ہم ایک ساتھ ناشتہ کرتے ہیں؟ اور
اس کا وجہ کیا ہے کہ نہیں کرتے ہیں؟ تعلیم، تربیت یا ماحول؟ چھوٹے سے ایک بریک کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور اس کا جواب دیں گے۔